دو ہے تمہارا دھوکا، ایک انسان اور یہ کل کائنات ایسے ہی ہیں جیسے ایک خلیہ اور ایک جسم۔ جب تمہارا جسم دیکھتا ہے تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تم کہتے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ تمہارا جسم کھانا کھاتا ہے تو ایک ایک خلیہ کھانا کھاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ صرف تمہارا منہ کھانا کھا رہا ہو۔ جیسے تمہارا جسم فنکشن کرتا ہے یہ کائنات بھی ویسے ہی فنکشن کرتی ہے۔ جسے میں تصوف کہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے جسم کو اپنا جسم نہ سمجھو، اپنے دیکھے کو دیکھا نہ سمجھو، اپنے سنے کو اپنا سنا نہ جانو، اپنے محسوس کیے کو اپنا محسوس کیا نہ سمجھو۔ اپنے جسم، اپنے حواس، اپنے ایموشنز میں رہتے ہوئے بھی اس بات سے آگاہ رہنا کہ یہ کل کائنات ایک ہے، ہر چیز دوسری سے جڑی ہے۔ تمہارے جسم کے تمام خلیے بھی سائنٹیفکلی علیحدہ علیحدہ ہی کام کر رہے ہیں۔ تمہارے ہر ایک خلیے میں وہی سب ہو رہا ہے جو بطور جسم تم میں ہو رہا ہے۔ تمہارے سیلز میں بھی وہ سارے فنکشن ہو رہے ہیں جو تمہارے جسم میں ہوتے ہیں، مگر تم اس جسم کو تو دو میں نہیں بانٹتے، لیکن کائنات کو میں اور تو، آئی اینڈ دی ادر میں بانٹ دیتے ہو۔ جسم کے تمام خلیے علیحدہ ہونے کے باوجود ایسی ہم آہنگی سے کام کرتے ہیں کہ میں اور تو کا فرق نہیں رہتا، صرف میں بچ جاتا ہے۔ جسم میں خلیے بنتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں، مگر جسم انٹیکٹ رہتا ہے۔ اسی طرح کائنات میں بھی چیزیں بن رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں، مگر کائنات کا جسم انٹیکٹ ہے۔ اس کنیکٹڈنس سے شعور کی سطح پر آگاہ رہنے کا نام ہے تصوف۔ سوچیں کہ اگر آپ شعوری طور پر اس بات سے آگاہ ہوں کہ یہ کائنات ایک جسم ہے تو تم کتنے ہلکے پھلکے ہو جاؤ گے۔ پھر جو بھی ہو رہا ہوگا اسے تم قبول کرو گے، سرنڈر کرنا سیکھو گے۔ بطور سیل کائنات کے اس جسم میں پھر بھی تم کام کرتے رہو گے، مگر کوئی سٹریس تم پر نہ ہوگا، کوئی دباؤ نہ ہوگا۔ تمہارے سارے سٹریس، تناؤ، دباؤ، فکریں، پریشانیاں یہ کیا ہیں؟ کبھی ان کی نیچر پر تم نے غور کیا ہے؟ کسی بھی سچویشن میں تناؤ نہیں ہوتا۔ تناؤ ہوتا ہے اس سچویشن کی وجہ سے، تمہارے دماغ میں پیدا ہونے والی سوچوں سے، کیونکہ دماغ ہی تمہارے جسم میں وہ پرزہ ہے جو میں اور تو کی تقسیم کرتا ہے۔ دماغ اسی تقسیم کے ذریعے سے اپنا غلبہ تم پر جمائے رکھتا ہے۔ دماغ کی زندگی اسی میں ہے کہ وہ یہ تقسیم کرے، اور دماغ یہ کام کرتا ہے ٹائم کو تخلیق کر کے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ تم کبھی بھی لمحے موجود کو اپنی سوچ کا، اپنی تھنکنگ کا سبجیکٹ، موضوع نہیں بنا سکتے؟ تمہارے تھاٹس، سوچیں صرف یا فیوچر سے متعلق ہوتے ہیں یا ماضی سے متعلق۔ اس پل کو تم سوچ نہیں سکتے۔ ہاں اس پل میں تم ہو سکتے ہو، مگر اس پل کو تھاٹ نہیں بنایا جا سکتا۔ اور یہی یہ پل ہے جس میں کائنات واقع ہو رہی ہے، یہی وہ پل ہے جس میں زندگی کا رقص ہو رہا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ زندگی بوجھ نہیں ہے، سٹریس نہیں ہے، زندگی فکروں کا نام نہیں ہے، اور زندگی اس پل میں ہے۔ اگر آپ بھی اس پل میں ہوں تو یہ تمام جدید برائیاں آپ کو نہیں چھو سکتی، لیکن اگر سٹریس، تفکرات اور تناؤ آپ کی زندگی میں ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ یہاں نہیں ہیں، آپ اس پل میں نہیں ہیں۔ یا اس کو دوسرے لفظوں میں کہوں تو کہ آپ زندہ نہیں ہیں، آپ بس مائنڈ ہیں۔ مائنڈ آپ کے جسم کا وہ حصہ ہے جو مردہ ہے،
مردہ سے مراد ہے کہ یہ ہمیشہ نان لائف پر، غیر حیات پر کام کر سکتا ہے، فیوچر پر یا پاسٹ پر، یا ماضی یا مستقبل، اور یہ دونوں نان لائف، غیر زندہ ہیں، کیونکہ ماضی میں یا مستقبل میں زندگی ہوتی نہیں ہے۔ اسے زندہ رکھتا ہے آپ کا مائنڈ، جو کہ نان لائف سے ہی ڈیل کرنے والا ٹول ہے۔ جب تم زندگی کے سارے تجربے کو دماغ سے پرسیو کرنے لگتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زندگی گزار ہی نہیں رہے، بلکہ مردہ ماضی اور مستقبل میں پھنسے ہوئے ہو۔ جسے تم ٹائم کہتے ہو، اس پر غور کرو، یہ ماضی اور مستقبل ہی ہے۔ آپ کچھ کر رہے ہیں، یہ کام آپ میں کوئی بھی سٹریس پیدا نہیں کر سکتا۔ سٹریس پیدا ہوتا ہے اس وقت جب اس کام میں ٹائم انوالو ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر، کیا میں وقت پر اس کام کو مکمل کر لوں گا؟ جیسے پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ میں ٹائم پر یہ کام مکمل نہیں کر سکا تھا، کہیں ویسا تو نہ ہو جائے گا۔ اب یہ کام سٹریس پیدا کرتا ہے۔ سٹریس کا تعلق اس پل سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق ہمیشہ ماضی یا مستقبل سے ہوتا ہے۔ اس لیے سٹریس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ غیر حقیقی ہے، کیونکہ یہ غیر زندہ ہے، کیونکہ زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ مردہ ماضی یا مستقبل سے اس کا تعلق ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ زندگی کی کوئی بھی سچویشن ہو، کیسی بھی خطرناک، کتنی بھی ناقابل قبول، لیکن جب وہ سچویشن، جب وہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو آپ اسے ڈیل کر لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی اپنے کا مر جانا۔ دنیا میں لاکھوں لوگ روز مرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی کے اپنے ہی ہوتے ہیں، کسی کے ایسے اپنے کہ جن کے بنا وہ لوگ جینے کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن لاکھوں لوگ روزانہ موت جیسے اس انتہائی حادثے کو ڈیل کر رہے ہیں۔ خود آپ اپنی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، کیسے کیسے حادثات یا ارد گرد اپنوں کی موتیں آپ نے دیکھی ہیں، اور آپ نے انہیں ڈیل کیا ہے، ان کو سہا ہے۔ آپ مٹے نہیں ہیں، مرے نہیں ہیں۔ یہ زندگی کی نیچر ہے، وہ ہر چیز کو ڈیل کر سکتی ہے۔ لیکن یہی سچویشنز جن سے زندگی کو ڈیل کرتے ہوئے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا، جب آپ ان کو دماغ کی سطح پر جیتے ہیں تو یہ ناقابل برداشت لگتی ہیں۔ کسی پیارے کی موت کو آپ سہ جاتے ہیں، مگر کسی پیارے کی موت کا خیال، اس کے تھاٹس آپ سے برداشت نہیں ہوتے۔ بزنس میں نقصان جب ہو جاتا ہے آپ اسے ڈیل کر لیتے ہیں، لیکن بزنس میں نقصان کا تھاٹ آپ کو سٹریسفل کر دیتا ہے۔ اس سب کی وجہ یہ ہے کہ لائف سچویشنز زندہ ہوتی ہیں، جو اس پل میں واقع ہو رہی ہیں، اور آپ بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ اس لائف سچویشن کو حل کر لیتے ہیں، سہ لیتے ہیں، یا پھر بدل لیتے ہیں۔ لیکن جب لائف سچویشنز کی بجائے لائف سچویشنز کے تھاٹس کو آپ ڈیل کرتے ہیں، آئیڈیاز کو آپ ڈیل کرتے ہیں، تو اس وقت یہ لائف سچویشنز آپ سہ نہیں سکتے، نہ حل کر پاتے ہیں، اور بدل تو خیر سکتے ہی نہیں، کیونکہ آپ زندہ ہیں، مگر جو سچویشن آپ کے دماغ نے سامنے رکھی ہے وہ مردہ ہے، کیونکہ وہ غیر زندہ پل یعنی ماضی یا مستقبل میں ہے۔ آپ اسے کیسے حل کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ نے زندگی کے اپنے جو ڈر ہیں، جو فیئرز ہیں، ان کی نیچر پر غور کیا ہے؟ تم کتنی چیزوں سے ڈرتے ہو؟ بھوک سے، افلاس سے، نوکری کے چھٹ جانے سے، نوکری سے فارغ کر دیے جانے سے، بزنس کے ڈوب جانے سے، کسی پیارے کے کھو جانے سے۔ اور ان میں سے 99% سے بھی زیادہ آپ کے جو فیئر ہیں، جو ڈر ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی آپ کی زندگی میں عملاً واقع ہوتے ہی نہیں۔ بنیادی حقیقت ایک ہے کہ دماغ کی سطح پر جو بھی مسائل آپ تخلیق کرتے ہیں وہ مردہ ہونے کی وجہ سے ناقابل حل ہوتے ہیں،
کیونکہ زندگی زندہ چیزوں سے ڈیل کرتی ہے، خیال مردہ سچویشن سے نہیں۔ المیہ یہ ہوا ہے کہ ہم اس پل کی سادگی کو جینا بھول چکے ہیں، بلکہ دماغ کی مردہ پیچیدہ دنیا کو جی رہے ہیں، ایسی دنیا کہ جس پر بطور زندگی ہمارا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ اور یہی مائنڈ ہی وہ ٹول ہے جس نے ہماری انا تخلیق کی ہے، وہ فالس سیلف جسے ہم اپنا آپ مانتے ہیں۔ آپ کے نام سے لے کر آپ کی قومیت، آپ کے اسٹیٹس تک سب کچھ کیا ہے؟ صرف ذہن میں موجود چند لیبلز اور کچھ بھی نہیں۔ اسی کو آپ اپنا آپ کہتے ہیں، اسی کو آپ اپنے تعارف میں بتاتے ہیں۔ لیکن کبھی کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو باہر سے آپ میں ایڈ ہوئی ہیں، آپ میں اونڈیلی گئی ہیں؟ اس سارے تعارف میں کچھ بھی آپ کا ہے جو لوگوں سے آپ کراتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ تعارف آپ چھوڑ دیں، بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ تو ایسا ہو جو باہر سے نہ ہو۔ اسی کے احساس کا نام ہے روحانی بیداری، اسی کو جان لینا ہے انلائٹنمنٹ، اسی کا نام ہے تصوف۔ تم میں کچھ ہے جو باہر سے ایڈ نہیں ہوا ہے، اور وہی کچھ وہ ہے جس کی وجہ سے تم زندہ ہو۔ اس کو اب زندگی کہو، روح کہو، خدا کہو یا کچھ بھی، وہی اس کائنات کی زندہ حقیقت ہے، اور یہی زندہ حقیقت خود کو لمحے موجود میں آشکار کرتی ہے، اور دماغ اسی لمحے موجود کو ایکسپلین نہیں کر پاتا، کیونکہ دماغ مردہ امپریشنز کا نام ہے، اور یہ پل زندہ حقیقت ہے۔ اس سے بچنے کے لیے دماغ تخلیق کرتا ہے ٹائم، جسے وہ متبادل کے طور پر پیش کرتا ہے، اس پل کے متبادل کے طور پر، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے انائی زندگی۔ تمہاری انا میں کچھ بھی اس پل کا شامل نہیں ہوتا، وہ سارے کا سارا ماضی ہے یا پھر فیوچر۔ جب زندگی میں بہت سا ماضی ہو اور تھوڑا سا یہ پل ہو تو اس سے پیدا ہوتا ہے دکھ۔ جب زندگی میں بہت سا فیوچر ہو اور تھوڑا سا لمحہ موجود تو اس سے جنم لیتی ہیں فکریں، پریشانیاں۔ اور جب زندگی میں بہت سا ہو لمحہ موجود اور ضرورت کے مطابق ہو ماضی اور مستقبل، تو اس وقت جنم لیتا ہے صوفیانہ سکون۔